إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمته وهيئ لنا من أمره رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ نعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 19 سپٹمبر 2023 کو ٹیوزڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 63 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء کی آیت نمبر 4 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، اور عورتوں کو ان کے حق مہر خوشی خوشی ادا کیا کرو. چونکہ یہ سورۃ النساء ہے، عورتوں کے حقوق کے اعتبار سے ان کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہونا چاہیے، یہ ساری تفصیلات اس کے اندر انشاءاللہ آئے گی. تو جو حق مہر ہے جس کے عوض عورت کسی مرد کے لیے حلال ہوتی ہے نکاح کے ذریعے گواہوں کی موجودگی میں، وہ خوشی خوشی ادا کرو. اسے کوئی توان سمجھے ہوئے ادا نہ کریں. اور ہمارے یہاں تو مشہور ہے کہ 32 روپیہ اور 8 آنے حق مہر ہے. حالانکہ میری ویڈیو یوٹیوب پہ ریکارڈڈ ہے. میں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں ثابت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور آپ کی بعض ازواج جو تھی رضی اللہ عنہن وعلیہم السلام اجمعین، ان کا حق مہر آج کے کیلکولیشن میں آلموسٹ سونے کے اعتبار سے کیلکولیٹ کرے تو 12 لاکھ روپیہ بنتا ہے. اور یہ میں آج کے سونے کے ریٹ پہ بات کر رہا ہوں، بلکہ آج کے اعتبار سے تو وہ 16 لاکھ روپیہ ہو چکا ہے. اور ہو سکتا ہے جب سال بعد جب سونے کا بھاؤ بڑھ جائے تو 20 لاکھ، کیونکہ وہ سونے کے ایکویولنٹ ہوتا ہے. یوٹیوب پر آپ جا کر لکھے حق مہر کتنا ہو، تو میں نے تمام حدیث اور اس سے حوالے تمام ڈسکشن تفصیل کے ساتھ کیا. آج میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو آپ اندازہ کریں آج کل حق مہر جو ہے وہ بعض اوقات 5,000 سے 10,000. ویسے یہ اچھا ہے اگر یہ خود سے کوئی معاف کرنا چاہتا ہے اور وہ کم رکھوانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی ضروری کم ہو، نہیں. آگے چل کے آئے گا کہ اگر تم نے ڈھیروں سونا چاندی کے ڈھیر بھی اگر کسی عورت کو حق مہر میں دے دیا ہے اور کل کو طلاق ہو گئی تو اس سے حق مہر واپس نہ لو، تو پھر یہ ڈھیروں سونا چاندی پھر آپ اندازہ کریں کروڑوں روپیہ بنتا ہے. لیکن آپ نے کف میں رہنا چاہیے. سنیں
ابن ماجہ میں حدیث ہے، اپنے کف ہم پلا لوگوں میں شادی کرو۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک امیر آدمی کسی غریب خاندان میں شادی کرتا ہے، پھر وہ غریب جو ہے اس کے اتنا بڑا ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، یا کوئی غریب امیر کے یہاں کرتا ہے تو وہ اب اسٹیٹس کا ڈفرنس آ جاتا ہے، اور عموماً یہ ڈفرنس ہوتا بہت کم ہے، فلموں میں اکثر ہوتا ہے زیادہ تر۔ عام زندگی میں یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کف سے یعنی اسٹیٹس سے ہٹ کے کوئی شادی کرے، لیکن اگر کوئی کر لے گا اسٹیبلش ہو جائے گی، لیکن پریفریبل یہ ہے کہ اپنے ہم پلہ لوگوں میں شادی کرو، اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ خاندان بھی کوشش کرے اپنا ہی ہو۔ خاندان سے مراد میں قریبی رشتہ دار نہیں لے رہا ہوں، یعنی اوور آل اگر کوئی اورائن ہے تو اورائیوں میں شادی کر لیں، کوئی گجر ہے تو گجر میں کر لیں، اس اعتبار سے عموماً عادتیں ملتی جلتی ہوتی ہے، اور اس طریقے سے نبھنا شادی کو آسان ہو جاتا ہے۔ اب کوئی علاقہ غیر سے کوئی شادی کر لیتا ہے جس کو اردو بھی نہیں آتی ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ نبھنا اتنا آسان نہیں ہوتا، پھر عادتوں کا ماحول کا فرق ہوتا ہے، شادی اسٹیبلش ہو جائے گی۔ میں اس ایکسٹریم پہ نہیں ہوں جو بعض گالی اہل سنت اور بعض گالی جو شیعہ ہے ان کے یہاں پائی جاتی ہے کہ سید کے غیر سید سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی بالکل جعلی مسئلہ ہے، اور یہ بھی انڈیا پاکستان کا مسئلہ ہے۔ امام خمینی جو ایران کے انقلابی لیڈر تھے وہ خود سید تھے، ان کے داماد غیر سید ہے، انہوں نے اپنی بیٹیوں کو غیر سید کو دی ہے، لہذا یہاں پہ جو مشہور ہے کہ جی وہ آپ نہیں کر سکتے، اور چلو کرنا بھی ہے تو بیٹی لے لو غیر سید سے، سید اپنی بیٹی غیر سید کو نہ دیں، یہ بھی مشہور ہے۔ تو امام خمینی نے تو اپنے بیٹی غیر سید کو دی ہوئی ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں انڈیا پاکستان میں سنی اور شیعہ دونوں ہی عجیب ہے۔ یہ یعنی کتابوں پہ نہیں چل رہے، بابوں پہ چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خوشی خوشی حق مہر دیا کرو، اس سے توان نہ سمجھو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر کوئی عورت خوشی سے ہی حق مہر کو کچھ حصہ معاف کر دیتی ہے اپنی خوشی سے، زبردستی گن پوائنٹ پہ نہ ہو، فَقُولُوهُ ہَنِيئًا مَرِيئًا، تو پھر اسے لذت کے ساتھ رشتو بستو کھاؤ، اس کے اوپر تمہاری کوئی گرفت نہیں ہے۔ اور عموماً یہ جو ہے بھی پریکٹیکلی ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ہے کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں جو نکاح کے فارم بھرے جاتے ہیں نا، اس پہ معجل اور غیر معجل لکھا ہوتا ہے نکاح کے اوپر۔ جو دیا جا رہا ہوتا ہے حق مہر وہ معجل ہوتا ہے، جو موقع پہ ادا کیا جاتا ہے، وہ 10,000 20,000 ہوتا ہے، اور غیر معجل جو ہے 10 تولے سونا یا فلانا پلاٹ، اور بیسیکلی وہ ایک تھریٹ کرنے کے لیے کہ کہیں پہ یہ طلاق ہی نہ دے دے اپنی بیوی کو۔ اسی طریقے سے تو رشتہ نہیں نبھتے۔ تو اسلام میں ایسا کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اپنے یہ تفریق کرنی ہے، لیکن اگر وہ کر لیتے ہیں اور وہ ایگریمنٹ کے ساتھ ہے کہ میں اتنا موقع پر ادا کروں گا اتنا بعد میں، تو ٹھیک ہے، وہ عورت کا حق ہے، وہ اس طرح آپشن دے سکتی ہے کہ میں اس کے اوپر ایگری کرتی ہوں، اتنا مجھے ابھی دے دو اور باقی بعد میں۔ اور بعد میں اگر وہ اچھا خامند ثابت ہوا تو ہو سکتا ہے وہ معاف کر دے، لیکن ہوتا یہ ہے جب وہ لڑائی جھگڑے ہوتا ہے نا تو پھر وہ لکھوایا ہوتا ہے وہ بھی دینا پڑ جاتا ہے، اور بڑی مشکل کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس وقت تو کہتے ہیں جتنی مرضی چاہے لکھ دو، لیکن بعد میں اس طرح کی صورتحال بھی بن جاتی ہے۔ لیکن بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں حق مہر زیادہ لکھوا کے کیا کرنا ہے، اگر ہماری بچی کہیں بسی نہیں ہے تو ہم نے حق مہر لے کے کیا کرنا ہے۔ تو اسی لیے ہم ایک منافق حق مہر کے ساتھ اپنی بچی کا رشتہ کرنے کے لیے تیار ہے۔
تو یہ پریفریبل چیز ہے. اور جہاں پہ ہر چیز کے اوپر بات کی جاتی ہے نا جی جہیز جو ہے وہ نہ لیا جائے، یہ بہت بڑا ظلم ہے عورت والوں کے اوپر. وہاں پہ بھی یہ بھی یعنی اس اعتبار سے ڈسکشن میں آتی ہے چیز کہ جی عورت جو ہے نا وہ حق مہر کم لکھوائے، یہ مرد والوں پر ظلم ہے. حالانکہ یہ ظلم والا معاملہ نہیں ہے. جہیز کی ڈیمانڈ کرنا یہ تو لعنت ہے. لیکن اگر کوئی باپ اپنی خوشی سے اپنی بچی کو کوئی چیز گفٹ کرنا چاہے اور وہ بیٹی بھی لینے پہ راضی ہو تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے. جہیز کی ڈیمانڈ لعنت ہے. اگر کوئی اپنی بچی کو دیتا ہے تو وہ آگے چل کے آپ دیکھیں وراثت کی احکامات بھی آئیں گے، اس میں میں انشاءاللہ ہبہ کا ہدیہ کا یہ ساری چیزیں بتاؤں گا. تو وہ سلسلہ تو رہے گا. وہ تو کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کو گفٹ کر سکتا ہے وراثت میں، تو ملنا ہی ملنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خوش دلی کے ساتھ اگر وہ خود سے معاف کر دے تو ٹھیک ہے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور نادانوں کو جو بے وقوف ہے یا ابھی چھوٹے بچے ہیں اور وہ یتیم ہو گئے اور تم ان کے سرپرست ہو تو ان کا مال ان کے حوالے مت کرو جو اللہ نے مال تمہارے گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے. تم اپنے مال کو ضائع نہیں کرو گے تو ان یتیم بچوں کا مال کیوں ضائع کرتے ہو؟ وہ تو چھوٹے بچے وہ اڑا دیں گے یا بے وقوف ہے، ابھی ان کی اتنی سینس نہیں ہے اور وہ مال ضائع کر دیں گے. ابھی ان کو بٹر فیکٹس آف لائف کا پتہ ہی نہیں ہے. جب بڑے ہوں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے تو سارا کچھ اپنی جوانی میں ہی لٹا دیا. تو ان کی پرورش کرو، یعنی جو چچا ہے تایا ہے جو بھی سرپرست ہے ان کے حوالے مال نہ کرے لیکن ان کی سرپرستی کرے. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اس میں سے ان کو کھلاؤ ضرور. وَاكْسُوهُمْ، اور ان کو لباس پہناؤ، ان کی بیسک نیڈس کو پورا کرو. ان کا جو مال ہے یعنی جو تمہارے بھائی چھوڑ کے گیا ہے جائیداد مرا ہے تو اب بجائے اس جائیداد کے قبضہ کرنے کے تو اب وہ جائیداد کے وارث تو تم نہیں ہو، اس کے اولاد ہے. ایک اسپیشل کیس ہو سکتا ہے کہ اولاد ہی نہ ہو تو اس میں بھی کچھ حصہ اس کو ملے گا، تو باقی تو کا تو اس کی اولاد وارث ہے نا. تو تم اگر ان کی سرپرستی کر رہے ہو تو ان کے مال کو ان کے حوالے نہ کرو بلکہ اس کو استعمال کرو ان پر. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے بھلائی کے ساتھ بات کرو، اچھے طریقے سے پیش آؤ جس طرح اپنی اولاد کے ساتھ. وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ بڑی عمر کو نکاح کی عمر کو پہنچ جائے. ان کی ٹریننگ کرتے رہو کہ پیسوں کو ضائع نہ کرے. تھوڑا پیسہ دیا اور دیکھے اس کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے. ان کو ایجوکیٹ کرو تاکہ جب وہ بڑے ہو تو اب ان کے سر پہ باپ ہی نہیں ہے تو سرپرست ہو تو ان کی اسی طریقے سے ٹریننگ کرو کہ جب بڑے ہو تو اس مال کو ضائع نہ کریں. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، اور پھر جب تم ان سے کوئی دانائی کی بات محسوس کرو کہ اب یہ قابل ہو گئے ہیں کہ یہ اپنا مال اپنی جائیداد کو سنبھال سکتے، فَاتَّوْا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کا مال ان کی طرف لوٹا دو. اب اللہ سے اجر لینا ہے جتنا عرصہ تم نے ان کے مال کی حفاظت کی ہے. یہ نہیں ہے کہ اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاؤ. وَلَا تَأْكُلُوهُ كُلَاهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور نہ کھاؤ اس میں سے فضول خرچی نہ کرو جلدی جلدی اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. یہ نہ ہو کہ اس کی تیزی سے خرچ کرو، کچھ اپنا بھی حصہ رکھ رہے ہو کہ ان کے بڑے ہونے سے پہلے میں جائیداد ختم کر دوں. یہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے چچا تایا پہ مقدمہ کر دیں کہ وہ ہماری ابا کی فلانا جائیداد تو اپنی سنبھال لی ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی ہم
جائیداد بیچ کے کھا لے. یہ پریکٹیکلی آج بھی ہو رہا ہے. آپ دیکھیں 1400 سال ہو چکے ہیں اس کتاب کو آئے ہوئے، لیکن مسلمان نے صرف اسلام قبول کیا ہے، اسلام کی باتوں کو قبول نہیں کیا. بڑے بڑے دیندار لوگ جو ہے نا، وہ بھی آپ دیکھیں گے ان کی نجی زندگی یہ ہوگی کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کا مال دبایا ہوگا. یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے. اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہماری نمازیں ہمیں بچا لے گی. حقوق العباد تو اللہ نے معاف کرنا ہے. اس ٹاپک پہ میں کئی دفعہ بول چکا ہوں، اور وہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کئی لوگ ڈھیروں ڈھیر نیکیاں لے کے آئیں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات کی ڈھیروں ڈھیر نیکیاں، لیکن اس حال میں آئیں گے کہ کسی کا دنیا میں انہوں نے مال دبایا ہوگا، کسی کو ڈانٹا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، یا کسی کا خون بہایا ہوگا، یعنی حقوق العباد انہوں نے مس کیے ہوگے. تو وہ لوگ قیامت والے دن آ کر اللہ سے کہیں گے کہ آج تو بدلے کا دن ہے، ہمیں بدلہ چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کی کرنسی تو نیکیاں ہیں، تو یہ تو اب تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا، تو تم اس کی نیکیوں میں سے اتنا اس اعتبار سے لیتے جاؤ، حتیٰ کہ اس کی پہاڑوں جیسی نیکیاں ختم ہو جائے گی. ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوگے جنہوں نے کے حق لینا ہوگے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اب ریورس ریئیکشن شروع، نیکیاں تو کوئی نہیں ہے، اب گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دو. وہ جہنم میں چلا جائے گا. اس کا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات اس کو قیامت والے دن کچھ کام نہیں آئے گا اگر حقوق العباد والا معاملہ اس کا خراب ہو. لہذا حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ پیرالل میں دونوں کو لے کے چلنا ضروری ہے. بعض لوگ حقوق العباد پہ بھی پھر زور دینا شروع کر دیتے. یہ جتنی این جی اوز ہے، نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ نے معاف کر دینا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ میں نے معاف کر دینا ہے؟ یہ کسی کو گارنٹی ملی ہوئی ہے؟ نہیں. جن کو ملی بھی تھی وہ بھی ڈرتے تھے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سیدنا عثمان جب کبھی بھی قبرستان جاتے تھے اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی. تو لوگ کہتے ہیں آپ قبرستان آ کے کیوں اتنا روتے ہو؟ تو فرماتے میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ قبر آخرت کی منزل میں سے پہلی منزل ہے. جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منازل بھی آسان ہوگی، اور جو اس پہ پھنس گیا اس کی اگلی منزل مشکل ہو جائے گی. اور یہ وہ شخصیت ہے جن کو کم از کم 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے. اور تیسری دفعہ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان جنتی ہے، آج کے بعد جو چاہے مرضی کرے. اور بخاری مسلم میں وہ حدیث تو الگ سے ہے کہ صحابہ بدر جنتی ہے. سیدنا عثمان بھی صحابہ بدر میں اگرچہ شامل نہیں ہوئے تھے لیکن وہ اصحاب بدر میں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی بیٹی ان کے عقد میں تھی، ان کی تیمارداری کر رہے تھے. نبی علیہ السلام نے مال غنیمت میں سے بھی ان کو حصہ دیا تھا. لیکن آپ دیکھ لیں ڈر کا مقام کیا ہے. تو جن کو گارنٹی ملی ہوئی تھی وہ تو ڈرتے تھے. ہاں یہ بات ہے کہ حقوق اللہ نے معاف کرنے ہے، جس کے لیے چاہے حقوق العباد بندوں نے معاف کرنے ہیں. اگر بندے معاف نہیں کریں گے تو بدلہ ہی پھر اس کا لیں گے. تو کون سا بندہ معاف کرے گا؟ آخرت میں تو ویسے ہی نیکیاں کی ضرورت ہے، کوئی بندہ معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا. قرآن میں تو آتا ہے کہ بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، بچے ماں باپ سے، ماں باپ اپنے بچوں سے بھاگ رہے ہوگے. ہر شخص کو اپنی جان کی فکر ہوگی. اللہم حسیبنا حسیبا یسیرا اللہم اجرنا من النار، آمین. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کسی کا مال اس طریقے سے اسراف کے یہ بڑے ہوگے تو واپس لے لیں گے. ومن کان غنیا، جو کوئی سرپرست اگر خود امیر ہے، فلیستعفف، تو اسے چاہیے کہ وہ یتیموں کے مال میں سے بالکل کچھ نہ لے. اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، ان یتیموں کا مال انہی کے اوپر لگائیں. ومن کان فقیرا، ہاں اگر کوئی سرپرست خود غریب ہے تو اب چونکہ وہ سرپرستی کر رہا ہے اس کے عوض وہ تھوڑا بہت معاوضہ لے سکتا ہے. اس اعتبار سے کہ
اب اگر ایک سرپرست ہے اور گھر کے افراد جو ہے 8-10 ہے تو ہانڈیا پکی ہے، تو اس کو اتنا بھی پرہیزگاری کا ہیضہ نہ ہو جائے کہ میں اب یہ 8 بندوں میں 9واں بندہ کھاؤں گا تو میری پکڑ ہوگی. اس طرح کی پکڑ نہیں ہوگی. یہ الا اللمن میں آنے والی چیز ہے، بلکہ اس سے کمتر اللہ نے اس کو معاف کی کیونکہ ظاہر ہے اتنا مشکل تو نہیں ہے. اسلام تو ایک نیچرل دین ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. اگر وہ غریب ہے فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو معروف طریقے سے تم بھی اس میں سے کھا سکتے ہو. مثلا اگر وہ بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے جاتا ہے اور خود بیچارہ غریب ہے، تو اگر بھائی کی اولاد امیر ہے تو وہ اتنا پیٹرول اس میں ڈلوا سکتا ہے چونکہ وہ ان کی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے. پھر یہ نہ کہے کہ اب یہ یتیم ہے، میں اس کے مال میں سے خرچ نہیں کر سکتا. اس لیول تک احتیاط کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ اگر غریب ہے تو کھا بھی سکتا ہے لیکن اڑانا نہیں ہے. بالمعروف، مناسب مقدار میں. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اور جب بڑے ہونے کے بعد تم ان یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو تو اس پہ کچھ گواہ بھی کر لیا کرو. آج کل تو ظاہر ہے اس سے بھی بہتر چیز ہے، ہر چیز رہتی ہے ریٹرن ریکارڈ میں ہوتی ہے. ایون آج کل تو سرپرستی والا معاملہ بھی بہت تھوڑا ہی ہوتا ہے. بینک بیلنس خود بخود آٹومیٹیکلی ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اور جائیداد بھی اگر نام پہ ہے تو خود بخود آ جاتی ہے. لیکن جہاں پہ مسئلے ہوتے ہیں کہ کمبائنڈ ہوتی ہے اور ابھی وہ جائیداد تقسیم نہیں ہوئی ہوتی ہے. مثلا 4 بھائی ہے اور ایک گھر کے اندر رہ رہے، ان میں سے ایک بھائی مر جاتا ہے تو بعض اوقات وہ 3 بھائی جو ہے وہ اس کی بیوہ کو بچوں سمیت نکال کے ان کے مائکے بھیج دیتا ہے. یہ ظلم ہے، حالانکہ اس بھائی کو بھی حصہ وہاں پہ موجود ہے. تو اگر وہ مانگے تو باقی تینوں کو وہ مکان بیچنا ہوگا، بیچ کے ریسپیکٹیو رقم ادا کرنی ہے. یہاں ہماری اکیڈمی میں لوگ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ مکان ہے، اب کیا کریں، مکان کے کمرے ان کو دے دے. تو میں آپ کو یہی کہتا ہوں میرے بھائی، اس کا تو سولوشن ہے کہ اس کو لیکویڈیٹ کرنا ہوگا، مکان تو بیچنا ہوگا. جب تک آپ کے سامنے کوئی رقم سامنے نہیں آتی تو آپ وراثت کو کیسے تقسیم کریں گے؟ ایسا تو تقسیم ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی فرسٹ فلور اٹھا کر لے جائے دوسرے شہر میں، بیچنا ہی پڑے گا مکان کو. ہاں، بیچ میں جو رہ رہے ہیں وہ کمروں کی آپ ڈویژن کرتے ہیں کہ وقتی طور پہ رہ لو. باقی یہ ہے وہ کمرہ اگر کوئی بیچ میں رہتا ہے تو وہ کمرہ تو اکیلا کوئی نہیں بیچ سکتا مکان میں سے. جب کبھی بھی مکان بکے گا تو پورا ہی بکے گا نا. اور بعض اوقات ایسی مصیبت بھی کھڑی ہو جاتی ہے کہ بیچنے میں مصیبت بن جاتی ہے کہ پہلے تو بیچارے وہ اپنے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، کل کو بیچنا جب پڑ جاتا ہے تو باقی 3 بچے ہوتے ہیں وہ بھی بیچارے کرائے پہ چلے جاتے ہیں. ظاہر ہے مکان ان کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ وہ جو 4 رہ رہے ہیں تو باقی 3 بھائیوں کا کام بنتا ہے کہ وہ جو بیوہ ہو گئی ہے عورت یا اس کے بچے ہیں تو ان کے سرپرست بن جاؤ، ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئے، ساتھ ہی رہے ان کے، یا پھر اس بیوہ کی اور کہیں شادی کروا دے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ حساب لینے کو کافی ہے. یعنی تم نے گواہ کر لیا تو تم نے جائیداد پوری دی نہیں دی، دنیا میں تم دھوکہ بھی کر لو گے، لیکن یاد رکھنا حساب و کتاب اللہ کے یہاں ہے. دنیا میں اگر تم قانون کو چکما دے بھی لو گے، اللہ کے حضور یہ چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. زمین اور آسمان کی ساری مخلوقات قیامت والے دن اگر کسی شخص کے حق میں گواہی دے دے کہ اس نے یہ جرم نہیں کیا اور اس نے وہ جرم کیا ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ کی عدالت ایسی عدالت ہے کہ وہ سب کی گواہی قبول کر لے گی؟ لیکن دنیا میں ہو جاتا ہے، دنیا میں ایویڈنس کے اوپر چلتا ہے.
اگر آپ اپنا جرم ثابت نہ کر سکے کسی کے خلاف اور وہ مجرم ہے، سزا اس کو نہیں ہوگی. آخرت کے بغیر مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ ہی ہے نا، تو حساب رکھ سکتا ہے اس طرح کا. تو اس پہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے بابوں کی ضرورت ہے. تو ان کو پھر میں یہی مثال دیتا ہوں کہ اللہ کے بندو، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو. اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ کہتا ہے میرے لیے مثالیں نہ بیان کرو. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ کے بارے میں صرف سچی بات کرو. اللہ کے لیے مثال بیان کرنا ہی فضول ہے. پھر اس کا جواب یہی ہے کہ دنیا کا کوئی چیف جسٹس ہو، اس کے سامنے 1000 داڑھیوں اور پگڑیوں والے گواہی دے دے کہ یہ شخص قاتل ہے اور وہ قاتل نہ ہو، تو چیف جسٹس تو اس کے اوپر فرد جرم عائد کر دے گا. لیکن زمین اور آسمان کی ساری مخلوقات مل کے کسی شخص کو قاتل کہے، اللہ کے حضور اس کے دربار میں قاتل نہیں بنوا سکتے، تو پھر اللہ کے لیے مثالیں بیان ہی نہیں ہو سکتی. یہ سیڑھی والی بھی، کیونکہ اللہ کا جو ڈیوین الگ ہے، دنیا ایویڈنس پہ چلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ایویڈنس سے بھی اگلی چیز ہے. فرشتے بھی گواہی دے دے آپ کے لیے اگر آپ نے وہ کام ریاکاری کے طور پہ کیا ہے، 0 سے ملٹیپلائی. جی صحیح مسلم میں حدیث نہیں ہے، قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک قرآن کے قاری کو بلایا جائے گا، تو صرف فرشتوں نے اسے قاری، سخی اور شہید لکھا ہے ہوگا نا، کیونکہ فرشتوں کے پاس تو علم غیب نہیں ہے، وہ تو ظاہری عمل دیکھتے. فرشتوں کو نہیں پتا کہ آپ جو یہ عمل کر رہے ہو یہ دکھلاوا کے لیے کر رہے ہو یا اللہ کے لیے. تو اصل چیک ہے ہی اللہ ہے. یہ جو ہے نا وکفا باللہ حسیبا، اللہ حساب لینے کو کافی ہے. تو شہید لکھا ہوگا تبھی شہید کو بلایا جا رہا ہوگا نا. اللہ پوچھے گا ہاں بھائی، کہے گا یا اللہ جان تھی دے دیا تیرے لیے. اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے دی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہے، اور دنیا میں بہت لوگوں نے تجھے بہادر کہا، تو تم نے دنیا میں اجر مل چکا ہے، اوندھا منہ کر کے جہنم میں. پھر سخی کو بلایا جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے کوئی موقع نہیں چھوڑا تھا کہ جہاں جہاں پر تیرا حکم ہو اور میں نے وہاں پہ پیسے نہ خیرات کیے ہو، مسجدیں بنوائی، دسترخوان چلوائے، ہاسپٹلز بنوائے، بہت کچھ کیا، بلکہ میں نے تیرے فرشتوں کو دھوکہ دینے کے لیے، یہ میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں، اور تیرے داڑھی اور پگڑی والے بزرگان دین کو دھوکہ دینے کے لیے مسجد کے وضو خانے پہ اوپر نیم پلیٹ بھی اپنے نام کی لگوا دی تھی. جا کے میرے محلے کے نمازیوں سے بھی پوچھ لے، وہ میں نے ہی بنوایا وضو خانہ. تو اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے سب کچھ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہے، اور لوگوں نے تجھے کہا بھی، بڑی تعریف کی، یہی تیرے لیے اجر تھا. میرے یہاں اب 0 سے ملٹیپلائی ہے، اوندھا منہ جہنم میں. قرآن کے قاری کو بلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا تجھے میں نے قرآن کا علم دیا تھا، تو کہے گا یا اللہ میں نے تو قرآن سیکھا اور سکھایا، یہ کام میں کرتا رہا، اس سے افضل کون سا کام ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے قاری اور بڑا علامہ کہے. تو بڑی لوگوں نے تیری تعریف کی، بلکہ تیرے اشتہار کے تو شروع میں بھی 5 دمیں لگتی تھی اور بعد میں بھی 5 دمیں لگتی تھی. یادگار اسلاف، مفسر قرآن، استاذ العلماء، تو بڑی تیری عزت دنیا میں ہوئی ہے. میرے یہاں کوئی اجر نہیں ہے، اوندھا منہ کر کے دوزخ میں. یہ سر مولانا شریف نہیں ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. اب مجھے بتائے دنیا میں یہ 3 نیکیوں سے بڑی کوئی نیکی جانتا ہے نا؟ نہیں. بخاری، مسلم اور قرآن حکیم میں کی روشنی میں جو مجھے بتا دے، شہادت سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے کہ جان ہی دے دی اس کے لیے. قرآن سیکھنے اور سکھانے سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور انفاق فی سبیل اللہ جو قرآن میں 100 سے زیادہ مقامات پہ جس کی ترکیب دلائی گئی ہے، لیکن یہ بڑی بڑی 3 نیکیاں بھی 0 سے ملٹیپلائی ہے.
اگر یہ دکھاوے کے لیے کی. تو فرشتے تو لکھے گئے لیکن وکافی باللہ حسیبا. مسند احمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا. لو جی، نماز میں شرک کیسے آ گیا؟ نماز تو وہ اللہ کی پڑھ رہا ہے، سجدہ کس کو کر رہا ہے؟ اللہ کو. اس بندے کو تو نہیں کر رہا جس کے سامنے وہ خشوع سے نماز پڑھ رہا ہے. کر اللہ کو ہے، لیکن اللہ اتنا غیرت مند ہے کہ سجدہ مجھے کیا اور نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے کہے بڑی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں نے اس کو 0 سے ملٹیپلائی کر دینا ہے. صدقہ میرے لیے کیا لیکن نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے اچھا سمجھے کہ یہ بڑا سخی ہے، بس لوگوں کو جیسے ہی شریک کیا نا تو میرے طرف سے فارغ. اللہ نے اپنے ساتھ تو شرک برداشت ہی نہیں کر سکتا، صدقہ، روزہ، نماز، فارغ. تو اس لیے تو شرک اصغر کہا گیا ہے ریاکاری کو. چھوٹا شرک آلموسٹ شرک ہی ہے. تو اللہ نے حساب لینا ہے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان. مردوں کے لیے حصہ ہے جو ان کے ماں باپ چھوڑ کر مرے ہیں. والاقراب، اور قریبی رشتہ دار. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے جو اس کے ماں باپ چھوڑ کر مرے ہیں. والاقربون، اور قریبی رشتہ دار. مما قل منہ او کثور، خواہ تھوڑا ہو کہ کسی کے لیے خواہ زیادہ ہو. نصیبا مفروضہ، وہ اللہ کے طرف سے مقرر کیا ہوا حصہ ہے. وہ آگے آ رہا ہے، وراثت کے احکامات اگلے رکوع کے اندر شروع ہو جائیں گے. یہ اس کی تعمیر بن رہی ہے کہ ماں باپ مر جائیں تو پیچھے عورتیں ہیں نا جی. پہلی ذکر کیا ہے مردوں کا. مردوں کو تو وہ عرب کے لوگ دے دیتے تھے. پھر اللہ نے ذکر کیا ہے کہ بھائی عورتوں کو بھی جائیداد میں حصہ دینا ہے. یہ آج وومن رائٹس کی لوگ بات کرتے ہیں. یہ اس دورہ جدید کا خالق تو اسلام ہے. اسلام سے پہلے تو عورت کو کوئی عزت ہی نہیں تھی، جائیداد میں حصہ نہیں ملتا تھا. ایون اسلام کے آنے کے بعد بھی جہاں جہاں اسلام کی دعوت صحیح طریقے سے نہیں پہنچی. آپ دیکھیں ہمارے یہاں ہندوستان، یہ ہندوانہ معاشرے میں یہ تو اب ذرا لیٹسٹ دور ہے تو لوگ شرم محسوس کرتے. ورنہ ستی کی رسم ہوتی تھی، اگر خامند مر جائے تو اس کی بیوی کو بھی اس کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا کہ اب اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ. اور اسلام نے کیا عظمت دی ہے. جعفر طیار فوت ہوئے غزوہ مؤتہ میں، تو ان کی بیوی آسمہ بنت امیس کے ساتھ حضرت ابو بکر نے شادی کر لی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے. 4 سال کے بعد حضرت ابو بکر فوت ہوئے تو حضرت علی نے آسمہ بنت امیس کے ساتھ شادی کر لی، اور محمد بن ابی بکر جو ابو بکر کے بیٹے تھے ان کی پرورش حضرت علی نے کی. یہ ہے رسپیکٹ بیوہ کا. تو اسلام سے ہم نے صرف داڑھی پگڑی اور نمازیں نہیں لینی ہے، ساری چیزیں لینی ہے، ٹوٹل پیکج لینا ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اولو القربى والیتامى والمساکین، اور جب حاضر ہو وراثت کے تقسیم کے وقت قریبی رشتہ دار، یتیم اور مساکین. فَارْزُقُوهُم مِّن، تو ان کو بھی تھوڑا بہت بیچ میں سے دے دو. یعنی کہیں پہ اگر کوئی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، یا آج کے دور میں آپ دیکھ لیں کہیں پہ قربانی ہو رہی ہوتی ہے، غریب بھی لوگ بھی آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اب کوئی آ گیا ہے تو تمہارے در پہ مانگنے کے لیے، تو اب اس کو بھی تھوڑا بہت دے دو. یہ نہیں ہے کہ ان کو حصہ لازمی ہے، لیکن یہ گڈ گیسچر کے طور پہ اخلاقاً ان کو بھی دے دو. یہ نہیں ہے کہ وہ کہے ایک پلاٹ اس میں سے دے دو، تھوڑا بہت
मिठाई मंगवा लो कि दे दो, वहां पे थोड़े से पैसे दे दे, ताकि एक अखलाकी रविश रहे। वकूलू लहुम कौलम मारूफा, और उनसे बात अच्छी तरीके से करो। यानी अगर कुछ नहीं भी देना है तो ये ना कहो तुम जाओ जी, तुम्हारा क्या काम है इधर। ये भी बड़े लोगों की आदत होती है डांटने की। डांटने की तो आपको इजाजत ही नहीं है। इवन कोई प्रोफेशनल बेगर भी आपके पास आता है ना, फकीर को आप डांट नहीं सकते। व अम्मस्साइला फला तनहर, नबी अलैहि सलाम को हुक्म है कि अगर आपसे कोई सवाल करने वाला आए, आपने उसे मना नहीं करना। डांटना नहीं है, छिड़कना नहीं है। हाँ, ये आप कह सकते अल्लाह ताला तेरी मुसीबत आसान करे, ठीक है, उसको सही तरीके से रुखसत करे बगैर कुछ दिए हुए, लेकिन डांटने का आपको कोई हक नहीं है। कौन हक देगा आपको डांटने का? कोई नहीं दे सकता। आपने उसे खरीदा हुआ है? नहीं। एक तो आप उसको कुछ दे भी नहीं रहे, और अगर आपको ये खतरा हो कि ये एक प्रोफेशनल है तो उसकी तहकीक कर ले। आजकल ये तो सब कम हो गया है, अब तो जदीद तरीके आ गए। आज से 10-15 साल पहले तो अक्सर मस्जिद के अंदर एक बंदा खड़ा होता था, अपनी जेब दिखाता था कि ये मेरी जेब कट गई है, मैं फलाना शहर से आया हूं, तो मेरे पास किराया नहीं है वापिस का। तो मैं ऐसे कई लोगों को बस पे चढ़ा के आता हूं, किराया नहीं देता हूं, कंडक्टर के हवाले कर दे के कंडक्टर को कहता हूं अगर इसने किराया वापस मांगा और कहीं ये रास्ते में उतरा तो किराया तेरा। क्यों? इसने तो मुझे कहा है मेरी जेब कट गई है। तो आप मुझे बताए वो कंडक्टर कभी वापस करेगा पैसे? नहीं। तो मुझे तो सवाब मिल जाएगा। हमारी तो विन विन सिचुएशन है दोनों मामलात में। आजकल तो इससे एडवांस तरीके आ गए। वो कहते हैं जी इजी लोड करवा दे, इजी पैसा भिजवा दे। तो उसका तरीका ये है कि जो कहे मेरी जेब कट गई है, उसको कहें कि अपने घर से इजी पैसा करवा लो, तुम्हें फोन पे बात करवा देते हैं, जहां करनी है कर लो, तुम्हारे पीछे कोई ना कोई तो होगा, वो वहां से करवा देगा। हम क्यों करें इजी पैसा? वल यख्शल लदीना लव तराकू मिन खल्फिहिम जुर्रियतन दियाफा, डर जाना चाहिए यतीमों को के सरपरस्तों को कि वो ये तसव्वुर करे कि अगर वो अपने पीछे छोटे छोटे बच्चे छोड़ जाए, खाफु अलैहिम, तो वो खुद फिक्रमंद हो रहे होते हैं उनके बारे में कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों के साथ क्या होगा। तो ये फिक्र तुमने ना होती अब दूसरों के बच्चे के बारे में भी ऐसा ही सोचो। वैसे ये सबसे बेस्ट तरीका है। अपने आप को जब बंदा दूसरी जगह रख के देखता है ना, तभी इंसान को समझ आती है। हमें हुक्मरानों को, हमारे बड़ों को कभी भी हमारे इश्यूज का पता नहीं चल सकता जब तक वो खुद उसको फेस ना करे या फेस करके ना गुजरे। मेरे भाई, जिसके घर यूपीएस है उसको क्या पता है कि जब लोड शेडिंग होती है तो कितने मसले शुरू हो जाते हैं। वो तो कहेगा कि सब कुछ हैप्पी हैप्पी है, कोई मसला ही नहीं है। अब जहां पे यूपीएस नहीं है और उनके बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं, रात को 8-10 घंटा बिजली ना आए तो बच्चे कैसा पढ़ाई करेंगे? मैं कहता हूं जी, अगर 1-2 दिन के लिए भी आप अपनी थोड़ी सी रूटीन चेंज करें ना, तो आपको लोगों की तकलीफ का एहसास ही खत्म हो जाता है। मैं आपको पर्सनली बताता हूं, मेरा ऑफिस मेरे घर से 7-8 किलोमीटर होगा, तो मोटर बाइक पे मेरी रूटीन थी। बीच में एक अरसा ऐसा आया कि वो सड़क खुदाई की नई सड़क बनाने के लिए। अब हालात ऐसी थी कि ऑफिस जाते वक्त तो इतनी गर्द नहीं होती थी क्योंकि सुबह सवेरे इतनी ट्रैफिक नहीं होती। वापसी में जब उस सड़क से आते थे ना, तो गर्द के वजह से घर आके गुस्ल वाजिब हो जाता था, इतनी मिट्टी। तो हमारी एक रूटीन थी, जितने लोग मोटर बाइक पे जाने वाले है, कि हम लोग आके फिर गुस्ल करते थे और गुजरना भी उसी रास्ते से है, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था।
ایک دن میرے موٹر بائک کا کچھ ایشو تھا، تو میرے دوست نے کہا میں گاڑی میں آپ کو ساتھ لے جاؤں گا. تو اس دن میں گاڑی میں گیا آفس، اور جب آفس سے واپس آیا گھر میں، تو اب اس دن تو میرے پہ کوئی غسل واجب نہیں تھا، کوئی مٹی ہی نہیں تھی. اب میں جب واپس آیا تو نارملی میں نے اپنے کام شروع کر دیے، لیکن مجھے ویسے ایک بڑی عجیب سی کیفیت محسوس ہو رہی تھی کہ آج کچھ چیز مسنگ ہے. ایک دن میں مجھے یہ چیز کا احساس نہیں رہا کہ آج میں گاڑی میں آیا ہوں تو آج میرے پہ گرد نہیں ہے، آج میں نے غسل نہیں کیا ہوا. تو پھر میں نے اس دن سوچا کہ لوگ روزانہ گاڑی میں ادھر سے گزرتے ہیں اور جا کے اسمبلی میں بیٹھ کر کہے کہ یہ غریب لوگوں کے ہمیں احساس ہے. ہمیں تو ایک دن میں اپنا احساس ختم ہو گیا، اور جنہوں نے پوری زندگی یہاں پہ دھول مٹی کھائی ہی نہیں ہے، ان کو کہاں سے احساس ہو سکتا ہے کہ ایک عام آدمی کی زندگی کیسی گزر رہی ہے. لاکھ کوئی ٹویٹ کر کے اپنی ابو الوطنی یا اپنی عوام سے محبت ثابت کرتے رہے، اس طرح تو ثابت ہونا ہی نہیں ہے. یہ دنیا کی یہ واخرہ جہاں ہے میرے بھائی. جب تک آپ اس جہاں میں آئیں گے نہیں، آپ کو اس کی تکلیف کا احساس ہوگا ہی نہیں. وہ شخص جس کو پک اپ ڈراپ آفس سے ملی ہوئی ہے، اس کو کیسے احساس ہوگا کہ موٹر بائک پہ جانے والا یا چار بسوں میں لٹک کے جانے والا کس طرح آفس میں پہنچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ڈر جانا چاہیے ایسے لوگوں کو جو یتیموں کی پرورش کر رہے ہیں، اس خوف سے کہ اگر وہ مر جائیں اور پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑے تو ان کو کتنا غم ہوگا کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا بنے گا. تو دوسروں کے بچوں کو بھی اسی احساس کے ساتھ دیکھو. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، بس ڈر جائے وہ اللہ سے. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور وہی بات کرے جو درست ہو. کسی کا مال نہ ہتھیائیں، جو پوری جائیداد ہے وہ حوالے کرے ورثہ کے. کوئی جھوٹ نہ بولے. بعض اوقات لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں نا. کسی کی میت پہ کوئی مولانا صاحب پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بچے بیچارے 8-10 سال کے بعد آئے ہوتے ہیں وہ باپ کو دفنانے کے لیے صرف، اور کچھ تو مسئلہ نہیں ہے. تو پھر میت پر ہی بیٹھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آخری دنوں میں وہ کہتے تھے کہ فلاں پلاٹ ہے وہ میں مسجد کو دوں گا. اب وہ بچے بیچارے ہیں، وہ بھی اب کیا اس کا رسپانس کریں کہ نہیں دیں گے. تو لوگ کہیں گے دیکھو باپ مر گیا ہے تو اتنا بھی نہیں کر سکتے. اس طرح کی اسٹوریاں بھی لوگ گھڑ لیتے ہیں. کئی لوگ ہمیں بھی رابطہ کرتے ہیں کہ جی میرا بھائی ہے جی وہ مر گیا جی، اس نے مجھے اظہار کیا تھا کہ فلانا مکان جو ہے وہ میں تجھ کو لکھ کے جاؤں گا. میں کہتا ہوں جی مر گیا ہے؟ ہاں جی مر گیا ہے. تو میرے بھائی لکھ کے نہیں دے کے گیا نا؟ تو نہیں. تو اب تمہارا نہیں ہے، وہ وراثت میں ہی تقسیم ہوگا. اگر لکھ کے دینا ہوتا تو وہ دے جاتا، اگر اس کی خواہش تھی تو وہ خواہش بھی رہ گئی نا. کئی خواہش دنیا میں پوری نہیں ہوتی. کئی بندوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی مر جاتے. تو اب یہ تو نہیں ہے کہ مرے ہوئے بندے کی خواہش پوری کرنی ہے. ویسے پنجاب کے معاشرے میں ایسا ہوتا بھی ہے. جوان لوگ مر جاتے ہیں نا شادی بغیر، تو میت کو وہ پورا مہندی کی رسم اور وہ پوری چیزیں سے گزارتے ہیں. اس طرح کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اب تو اس کی آخرت کی فکر کرے کہ کیا ہوگا اس کا. اب بڑی سخت آیت آ رہی ہے. یہ 10 نمبر آیت سورہ النساء کی الارمنگ آیت ہے میرے بھائیوں. یعنی اتنی تمہید کے بعد اب فائنل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ورڈکٹ آ رہی ہے. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو یتیم کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں ظلم کرتے ہوئے. انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے. وسایصلون سعیرا، اور ان قریب وہ پھڑکتی ہوئی آگ میں چھونک بھی دیے جائیں گے.
اس پر ڈاکٹر اسرار صاحب بڑا پیارا جملہ بولا کرتے تھے کہ دنیا میں مورل لاز جتنے بھی ہے یہ ایکٹیو نہیں ہے، ڈورمنٹ ہے. یعنی اگر کوئی شخص حرام کا لقمہ زبان پہ رکھتا ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ جیسے ہی اس نے رکھا ہے تو زبان جل جائے گی، یا جیسے ہی پیٹ میں جائے تو پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا، ورنہ تو سارے پیٹ درد میں مطلع ہو جائیں گے جتنے حرام خوریاں کر رہے. لیکن آخرت میں یہی مال آگ بن جائے گا، اور جس کے پیٹ میں ہوگا اس کے پیٹ میں آگ بن جائے گا. دنیا میں مورل لاز ایکٹیویٹ نہیں ہے، ڈورمنٹ ہے، آخرت میں ایکٹیو ہوں گے. دنیا میں صرف فزیکل لاز ایکٹیو ہے. اگر کوئی انگارہ زبان پہ رکھے گا چاہے حلال کا یا حرام کا، زبان جل جائے گی، کیونکہ دنیا میں اللہ نے آگ کو ایکٹیو رکھا ہوا ہے، لیکن حرام کے لقمے کو ایکٹیو نہیں رکھا، وہ ڈورمنٹ ہے. وَسْيَسْ لَوْنَا سَرِيًّا، ان قریب آگ میں جھونک دیا جائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح دجال. آمین. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی قرات کے دوران جب کبھی بھی جنت کی آیت آتی تو اللہ سے جنت کا سوال کرتے، اور جہنم کی آیت آتی تو اللہ سے جہنم کے عذاب کے اگینسٹ پناہ طلب کرتے. نماز میں بھی یہ سنت ہے، اور نماز کے علاوہ بھی اگر آپ یہ قرات کر رہے ہیں تو پھر اس دوران بھی اللہ کی طرف سے متوجہ ہو. صحیح بخاری میں اور مسلم میں متفق حدیث ہے، جس شخص نے ایک بالش بھی زمین کسی کی دبا لی تو ساتوں زمینوں کا توق اس کے گلے میں قیامت والے دن اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. یہ جناب بڑا خطرناک معاملہ ہے. یہ حدیث بخاری مسلم میں یوں ہے کہ سعید ابن زید جو حضرت عمر کے بہنوئی تھے اور عشرتم مبشراتم 10 خوش نصیب جنتی اصحاب سے تھے. ان کی شکایت مروان بن حکم جو اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مدینہ کا حاکم تھا. ایک عورت نے شکایت کی کہ اس سعید نے میری زمین ہتھیا دی ہے، حالانکہ وہ زمین سعید ابن زید کی ہی تھی. سعید ابن زید کو جب بلایا گیا تو بخاری مسلم کے الفاظ ہے، انہوں نے مروان کے دربار میں کہا کہ میں کیوں کسی کی زمین دبا سکتا ہوں، جبکہ خود میں نے اپنے کانوں سے یہ بات رسول اللہ سے سنی تھی کہ جس نے کسی کی ایک بالش زمین 9 انچ دبا لی تو ساتوں زمینوں کا توق قیامت والے دن اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. جس شخص نے یہ بات خود رسول اللہ سے سنی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیوں کسی کی زمین دبائے گا؟ تو مروان نے کہا بس مجھے اس سے زیادہ کلیریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. صحابی تھے، ان کی گواہی عادلانہ تھی. لیکن سعید ابن زید کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا. انہوں نے کہا اس عورت نے مجھ پر الزام لگایا ہے نا. تو انہوں نے کہا اے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس کی زمین میں ہی نا عبرتناک موت دینا جس نے میرے اوپر یہ جھوٹا الزام لگایا ہے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہے، کچھ عرصے بعد وہ عورت پاگل ہو گئی اور وہ گلیوں میں چیختی چلاتی تھی اور اسے ایسی بیماری لگ گئی اور وہ کہتی تھی مجھے سعید کی بدوا لگ گئی. اور ایک دن وہ اسی زمین کے پاس سے گزر رہی تھی، ایک کنویں سے وہ اوندے منہ اس کنویں میں اندر گر گئی اور وہیں اس کی قبر بنی. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. مشکات کے اندر 3 جلد میں کرامات والے چیپٹر میں یہ نقل کی ہے انہوں نے کہ یہ صحابی کے کرامات ہے کہ ان کی بددعا لگ گئی اس عورت کو. تو اس میں الفاظ ہے زمین اور آسمان کا توق. یہاں تو میرے بھائی پورے پلاٹ پوری زمین ہڑپ کر لیتے، مختار نامہ لکھواتے ہیں، پھر کل کو قابض ہو جاتے ہیں.
کتنے لوگ ہیں جو باپ کے مرنے کے بعد بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، اور جب ان کو کہے حصہ دے، وہ کہتے ہیں جی بہنوں نے معاف کر دیا ہے. وہ بہنیں اس لیے معاف کرتی ہے کہ یا تو بھائی رکھ لو یا تو جائیداد رکھ لو. جائیداد لے تو بھائی ناراض ہوتے ہیں، اور بہن تو انسیکیور رہتی ہے کہ کل کو اگر طلاق ہو گیا تو ہم پیچھے اپنے بھائی کے پاس ہی جائیں گے. یہ تو بھائیوں کی ذمہ داری ہے. ہمیں تو اکثر لوگ یہاں رابطہ کرتے ہیں کہ جی انہوں نے معاف کر دیا ہے، وہ انہوں نے خود ہی کر لیا ہے. خود کون معاف کرتا ہے؟ ان کو پتا ہوتا ہے مانگے سے ملنا تو ہی نہیں ہے. تو میں آپ کو کہتا ہوں آپ اس طرح کریں کہ جو ان کا حصہ ہے ان کے ہاتھ میں رکھیں، ان کے خاوند اور بچوں کی موجودگی میں دیکھتا ہوں کیسے واپس کرتے ہیں. اس عورت کا خاوند واپس کرنے دے گا؟ اس کے جوان بچے، اور وہ بھی آج کل کی 21 سینچری کے بچے، وہ بچے نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے، وہ بھی کہیں گے اللہ کا حکم ہے، یہ تمہارا حق ہے، رکھو. ہاں جی، کیونکہ امت کا فتنہ جو ہے مال ہے. جامعہ تربرزی میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. تو یہ ساری کہانیاں آپ کرواتے ہیں کہ معاف کر دیا ہے. معاف تب ہوگا جب آپ ان کے حوالے کریں، ان کے اکاؤنٹ میں، ہاتھ میں اس کے. اچھا، بعد اگر وہ آپ کو گفٹ کرنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے. اور بعض بڑے نیک لوگ بھی ہے ہمارے پاس، ایسے لوگوں نے بھی رابطہ کیا ہے کہ ہمارے والد فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں ساری جائیداد بھائیوں کے نام دے دی ہے، بہنوں کو کچھ بھی نہیں دیا. لیکن اب ہمیں ڈر ہے کہ مرنے کے بعد اللہ عذاب میں ہوں گے. میں کہتا ہوں بالکل جی، وہ اللہ کے عذاب میں ہوں گے. قرآن کے رول کے تحت حقوق العباد کا معاملہ تو ہے، تو کہتے ہیں جی ہم اپنے باپ کو عذاب سے بچانا چاہتے ہیں، تو ہم چاہ رہے ہیں جو جائیداد ہے اس کو ایونلی ڈسٹریبیوٹ کریں. جتنا حصہ اپنی بہنوں کا بنتا ہے ان کے حوالے کرے. میں کہتا ہوں بالکل ضرور کرے. تو وہ کہتے ہیں کیا اس کے بعد کیا ہمارے والد کی جان چھوٹ جائے گی؟ میں کہتا ہوں انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کی بچیوں کو ان سے راضی کر دے گا. جب ان کو حصہ مل جائے گا تو وہ ان کے لیے دعا کرے گی. تو ایسا کرنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ باپ خود بھگتے گا، اس نے کیا ہے تو پھر ایسی اولاد کو میں کہتا ہوں کہ اتنی ناہنجار اولاد ہو کہ آپ کے خاطر وہ باپ پوری زندگی کمائی کرتا رہا، جوڑ کے آپ کے حوالے کر کے گیا اپنی محنت کا مال، اور آپ اتنے بے غیرت ہو کہ اسی کی کمائی میں سے اس کی عذاب کی تکلیف کے لیے کوشش نہیں کر رہے. لعنت ہے ایسی اولادوں پہ جو ان کی اپنی کمائی بھی نہیں ہے، باپ کی کمائی ہے. اور اگر اب تمہارا باپ دنیا میں واپس آ جائے تو میں دیکھتا ہوں تمہیں کیا دے گا. تو اگر آپ کو خوف خدا ہے اور واقعی آخرت کے حوالے سے فکر ہے تو پھر یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے. یہاں پہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں معاشرے کے اندر تو بڑے بڑے دیندار لوگ اپنی بہنوں کی بچیوں کی جائیداد کو دبا لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ بہن کی جب شادی ہوئی تھی نا تو والد صاحب نے اس کو جہیز دے دیا تھا. بھائی جہیز جو ہے وہ وراثت تو نہیں ہے، وراثت تو مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے. جہیز تو اس کا ہبہ اور ہدیہ تھا، اس میں اپنی مرضی سے دے دیا. اس میں بھی ٹھیک ہے، انصاف کرنا چاہیے ماں باپ کو بھی کہ سارے بچوں کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرے جو زندگی میں ہدیہ دیتے ہیں. تو وہ اگلی دفعہ میں وراثت کے قانون اور اس سے ریلیٹڈ مسائل پر کور کروں گا، کیونکہ اگلی 2 آیات جو ہے نا وراثت سے ریلیٹڈ ہے. لیکن دنیا کے اندر اگر آپ کو خوف خدا ہے، اپنی بہنوں سے، ماں باپ کی آخرت سے پیار ہے، تو
اپنی بہنوں کو جائیداد میں حصہ دیں۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو لوگ دنیا میں مال جوڑتے رہتے ہیں نا اور اس میں سے حق نہیں ادا کرتے دوسروں کا اور اللہ کا یعنی زکوٰۃ یا جائیداد دبا لی کسی کی، تو قیامت والے دن یہی مال ایک گنجے سانپ کے فارم میں ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا جو اس کی 5 چیر دے گا۔ اور سورہ توبہ کے اندر تو اس سے بھی سخت الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم یہ جو سونا اور چاندی جو لوگ جوڑ رہے ہیں نا، اس سونے اور چاندی کو پگھا لیں گے، ان کے ماتھے، ان کی پیٹھوں اور پہلو ہم گرم کر کے اس پہ داغیں گے۔ سر اللہ کو کوئی نانی اماں تو نہیں ہے نا، کوئی ماں تو اپنی اولاد کو اس طرح کا عذاب نہیں دے سکتی، دے سکتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے جس نے یہ کیا ہے میں اس کے ساتھ یہ کروں گا، اس لیے کہ بھائی وہ اللہ ہے اور اللہ اپنے جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا۔ ماں باپ اولاد جذبات سے مغلوب ہو سکتی ہے، اللہ تو مغلوب نہیں ہوگا، اس نے جو فیصلہ فرمایا ہے وہ کر دینا ہے، اور جب وہ فیصلہ کرے گا تو کوئی جان نہیں چھڑا سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے۔ عموماً ہمارے یہاں معاشرے کے اندر حقوق العباد کے اعتبار سے مذہبی طبقے کے اندر بہت زیادہ کمزوریاں پائی جاتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں خیر ہے، گاندھی صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں میں یہ روش ہے کہ ٹھیک ہے اگر بہن کی یا یتیم بھانجے بھانجیوں کی یا بھتیجوں کی جائیداد دبا لی تو خیر ہے، تہجد میں پہلے 8 نوافل پڑھتے تھے اب 10 پڑھ لیں گے تو قیامت والے دن نیکیاں بڑھ جائے گی، تو خود بخود یہ بھی معاف ہو جائے گا۔ نہ، اس طرح نہیں معاف ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا سلسلہ ہی ڈیفرنٹ رکھا ہوا ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ علیحدہ ہے، حقوق اللہ کا علیحدہ ہے۔ یہ حقوق العباد کا ایشو ہے، اس میں چھٹکارا نہیں ہو سکتا جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ تو مجھے بتائے آخرت میں کون معاف کرنے کے لیے تیار ہوگا بندہ؟ جہاں لوگ ایک ایک نیکیوں کے پیچھے جھگڑ رہے ہوگے وہاں پہ کوئی معاف کرے گا؟ تو وہاں پہ پلے کوئی شے رہنی نہیں ہے۔ اسی لیے اسے ایشو کو سینسیٹیو سمجھے اور اپنے معاملات کو سیدھا کر لے مرنے سے پہلے۔ باقی یہ جہیز والا جو ایشو ہے اس پہ میری الگ سے ویڈیو ریکارڈڈ ہے جہیز کے حوالے سے۔ ایک چیز میں ایڈ کر لوں کہ یہ جو لوگ اپنی بچیوں کو جہیز دیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں وراثت میں حصہ نہیں ہے، تو وراثت تو سٹارٹ ہوگی مرنے کے بعد۔ زندگی میں آپ جو دیتے ہیں وہ تحفہ ہے، تو وہ آپ کو سب کو برابر دینا ہے۔ صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے، وہ کہتے ہیں میرے والد نے مجھے ایک غلام تحفے میں دیا اور پھر نبی علیہ السلام کے خدمت میں مجھے پیش کیا اور کہا یا رسول اللہ یہ میرا بچہ یعنی لائق بچہ ہے میرا، تو اس کو میں نے یہ غلام ہبہ کیا ہے اور میں آپ کو اس پہ گواہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو نے اپنی باقی اولاد کو بھی ایک ایک غلام تحفے میں دے دیا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا تم کیا یہ خواہش رکھتے ہو کہ تمہارے ساتھ تمہاری اولاد برابری کا سلوک کرے، یعنی جتنا یہ بیٹا عزت دے رہا ہے باقی بھی دے؟ کہا یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم بھی ان کے ساتھ مساوات کے ساتھ پیش آؤ، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا باقیوں کو بھی ایک ایک غلام تحفے میں دو یا اس سے بھی واپس لے لو، اور اس گناہ کے اوپر مجھے گواہ نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا اس ظلم اور گناہ پر مجھے گواہ نہ کرو۔ تو زندگی میں آپ اگر کوئی اولاد کو گفٹ کرتے ہیں نا کچھ حصہ تو وہ برابری میں کریں، یہ نہیں ہو کہ ایک بچہ جو ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے اس کو زیادہ دے دیا، باقی اگر وہ
بدتمیزی کرتا ہے، بد اخلاقی ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ وہ اللہ اس کا بدلہ لینے والا ہے. اس کو آپ اخلاقاً سمجھا سکتے ہیں، لیکن آپ اس کے ساتھ گف والا معاملہ بھی برابری میں کریں گے اور آگ بھی نہیں کریں گے. یہ اکثر آپ اخبار میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں اپنی جائیداد سے فلاں کو آگ کرتا ہوں. اسلام میں کوئی شخص آگ کر ہی نہیں سکتا، اپنی اولاد کو، خونی رشتے کو ختم ہی نہیں کر سکتا. پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہے سپریم کورٹ تک ایک کیس گیا تھا معاملہ. جھگڑے میں پتہ نہیں کس قسم کی وہ بچی کی تربیت ہوئی ہے. اس نے کہا میں اس کو اپنا باپ ہی نہیں مانتی، تو شناختی کارڈ بھی کینسل ہو گیا اس کا. پھر بعد میں سپریم کورٹ نے اس کو ریزالو کیا کہ بھئی ٹھیک ہے، اختلاف آپس میں ہے، لیکن باپ تو وہی رہے گا ہے نا جو ہے، وہ تو نہیں ختم ہو سکتا. تو جو خونی رشتے ہیں، یہ رحم کے رشتے ہیں، یہ ختم ہی نہیں ہو سکتے. اگر کوئی نافرمان بیٹا بھی ہے نا، تو ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کی نافرمانی کے وبال تو اس پہ رہے گا، لیکن اس کو اپنی ماں باپ کی جائیداد میں سے حصہ ملے گا. اور یہ جن لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے نا کہ کسی ایک بچے کو دے دیتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں ہماری زندگی میں ہی تقسیم کر دیں، اور بعد میں لڑتے رہتے ہیں. یعنی زندگی میں آپ جائیداد تقسیم نہیں کریں گے. وہ اگلی دفعہ بتاؤں گا، 1/3 سے زیادہ مال نہیں آپ دے سکتے زندگی کے اندر. یہ فلانا مدرسے کو دیکھ کر چلے جاؤں گا، ایسے نہیں کریں گے. عموماً تو لوگ دیتے ہیں زندگی میں، تو وہ جیسے ہی جائیداد مل جاتی ہے، اولاد بعض اوقات سر پہ رکھتی ہے اور کچھ پوچھتی ہی نہیں ہے. ہمیں کئی اس طرح کے کیس رپورٹ ہوئے کہ جائیداد حوالے کرنے سے پہلے بڑے اوبیڈینٹ تھے بچے، جیسے ہی جائیداد ملی ہے تو انہوں نے ماں باپ کو بھی گھر سے نکال دیا ہے. تو یہ شریعت پہ نہ چلنے کی نحوست ہے. شریعت تو کہتی ہے آپ نے 1/3 سے زیادہ مال وصیت نہ کرنا، اور وصیت بھی وارث کے لیے نہیں کرنا، ادر دین وارث کے لیے، اور گفٹ بھی کرنا ہے تو اسی پہ اجتہاد کرتے ہوئے یہی موقف ہے کہ 1/3 سے زیادہ مال آپ اپنی زندگی میں گفٹ نہیں کر سکتے. ایٹ لیسٹ آپ 2/3 مال کا حصہ چھوڑ کے مرے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، سعد ابن ابی وقاص کہتے کہ فتح مکہ پہ میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میں اب نہیں بچوں گا. میری ایک ہی بیٹی تھی. نبی علیہ السلام میرے عیادت کے لیے آئے. میں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میری تو ایک ہی بیٹی ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں. یہ اپنے گھر کو چلے جائے گی، اس کا خامن یہ جانے. یہ آپ نے فرمایا لا، حالانکہ آپ لا لفظ بہت کم بولتے تھے، لا کے معنی ہوتے نہیں. پھر انہوں نے کہا میں 2/3 مال دیتا ہوں، فرمایا لا. پھر کہا آدھا مال، کہا لا. پھر کہا 1/3. آپ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے، لیکن چلو میں اس کی تمہیں اجازت دیتا ہوں. یعنی 1/3 کو بھی اچھا نہیں آپ نے سمجھا. اور پھر آپ نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنی اولاد کو مفلس اس طریقے سے چھوڑو اور یہ لوگوں کے سے مانگتی پھرے؟ اس سے بہتر ہے ان کے لیے چھوڑ کے مرو. اور جو تم اولاد کے اوپر خرچ کرتے ہو، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ جو ڈالتے ہو نا، یہ بھی اللہ کے حضور اجر لکھا جاتا ہے. اچھا، ہمارے یہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے مدرسے کو، مسجد کو، باقی لوگوں کو کھلائے پلائے نا تو یہ ثواب ہوتا ہے. بیوی بچوں کو کھلانے کا کیا ثواب نہیں ہوتا ہے؟ تو اسلام تو کہتا ہے سب سے پہلا حق بیوی بچوں کا ہے، ماں باپ اور باقیوں کا بعد میں. اس سے بھی بڑی بات صحیح مسلم میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے.
اللہ اکبر بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی صدقہ ہے، امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا و نہی عن المنکر اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، تمہارا اپنا بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس پر بھی اجر ملے گا، یہ جو آخری بات ہے، تو آپ نے فرمایا یہی ضرورت تم کسی اور طریقے سے پوری کرو تو کیا تمہیں گناہ ملے گا؟ انہوں نے کہا ملے گا یا رسول اللہ، تو میں تمہیں اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق جو خالی ستن ایک آپ سمجھ لے اینیمل انسٹنکٹ والا معاملہ ہے، یعنی عام معاشرے میں جو تو اس کو ایک عجیب نظریے سے دیکھا جاتا ہے، تو اس کے اوپر بھی ثواب فرمایا، اس پہ بھی ثواب ملے گا۔ تو جس اسلام کا یہ کانسیپٹ ہے کہ بیوی بچوں پہ لگانا ثواب ہے، ماں باپ پہ لگانا، بہن بھائیوں پہ بھی لگانا، بہن بھائیوں کا جی اکثر لوگ پوچھتے ہیں ہوتے ہیں بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی دے سکتے ہیں، صرف ماں باپ، دادی دادا، نانی نانا، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی ان کو نہیں دے سکتے، باقی ہر ایک کو آپ دے سکتے ہیں، یعنی جس کے سلب سے آپ پیدا ہوئے ہیں یا آپ کے سلب سے جو پیدا ہوا ہے اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے، باقی سارے رشتے، سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار ہے تو وہ بہن بھائی ہے، زکوٰۃ کے، خیرات کے، صدقات کے۔ انشاءاللہ اگلا لیکچر ہمارا جو 64 نمبر ہے وہ مکمل ان دو آیت پہ ہوگا۔ میں انشاءاللہ وراثت کے احکامات، وراثت کسے کہتے ہیں، ہبہ کسے کہتے ہیں، گفٹ، وصیت کسے کہتے ہیں اور کس طریقے سے وصیت تقسیم ہوتی ہے، یہ ذرا مشکل آیت ہے، میں اس میں ایگزامپلز بھی نیومیریکلز بھی آپ کو کرواؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے باہر کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمیں اس بات پہ خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔